الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. عزیز مکرم مولانا محمد نعمان صاحب، حضرت مفتی صاحب مرحوم کے خاندان کے تمام حضرات، جامعہ بنوریہ کے اساتذہ کرام، طلباء عزیز اور تمام خدمت گزاران، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا مفتی محمد نعیم صاحب نے اپنے حیات مستعار میں تعلیمی میدان میں جو خدمات سر انجام دیے اور اس میں جو انہوں نے اپنی توانائیاں صرف کی، یہ جامعہ بنوریہ اس کا شاہد عادل اور اسی کا ایک شاہکار ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایک نصب العین عطا کرتا ہے، اسے اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے، اور جس میدان میں بھی چاہے اللہ اپنی مرضی سے اس سے کام لیتا ہے۔ لیکن پھر بھی بڑے لوگ اپنی بڑائی ساتھ لے جاتے ہیں اور جس محاذ پر وہ خدمات سر انجام دیتے ہیں وہ بطور امانت اپنے ورثاء اور لواحقین کے حوالے کرتے ہیں۔ میں جب ابھی جامعہ میں داخل ہو رہا تھا تو اس کے دروازے پر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کندہ تھی، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انہم ورثوا العلم فمن اخذہ بحظ وافر۔ یہ جو دنیا میں ہم مدارس اور جامعات کی صورت میں، مساجد کی صورت میں، مکاتب کی صورت میں، گلی گلی، کوچے کوچے، بستی بستی، شہر شہر
اس کے مظاہر دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی میراث ہے جو انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم السلام سے امت کے علماء کرام کو منتقل ہوئی، اور ان علماء کرام نے اس امانت کو سنبھالا۔ ورنہ بر صغیر میں تو انگریز نے علی گڑھ مدرسے کا قیام ہی اسی بنیاد پر کیا تھا کہ اب بر صغیر میں سارے علوم ہوں گے، لیکن اس میں قرآن کا علم نہیں ہوگا، حدیث کا علم نہیں ہوگا، فقہ کا علم نہیں ہوگا، اور فارسی کے ذریعے تعلیم حاصل کرنا اس کو جڑ سے اکھاڑنا۔ یہ تو ہمارے اکابر کا حوصلہ تھا کہ ان حالات میں جبکہ انگریز ہندوستان کو فتح کر چکا تھا، 1857 میں مسلمان شکست کھا چکے تھے، پچاس ہزار سے زیادہ علماء کرام کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، درختوں پہ لٹکایا گیا، اور بظاہر ایسا لگا کہ شاید آج کے بعد برصغیر میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو۔ لیکن ہمارے ان اکابرین کو اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے کہ جنہوں نے ان حالات میں ان علوم کو تحفظ دینے کا عہد کر لیا۔ دیوبند قصبے میں ایک مدرسہ کھول لیا، ایک طالب علم اور ایک استاد کے ذریعے، اور وہ نور اور وہ روشنی ایسی پھیلی کہ پورے کرۂ ارض پہ اگر سرکار کے زیر سرپرستی اور زیر نگرانی کوئی تعلیم گاہ ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں مدرسے کا ایک مکتب بھی موجود ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ 1857 کے بعد کی جو ذہنیت ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ پاکستان کے 70 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی ہے، لیکن مملکت کی منتظمہ اس کے رویے اور انگریز کے رویوں میں فرق نہیں آیا۔ ہر چند کے ہمارے اکابر نے پیشکش کی کہ آئیں، اب ہمیں نیا ملک ملا ہے، ہم یہاں نصاب تعلیم کو ایک کرتے ہیں، لیکن اسے پذیرائی نہیں دی گئی۔ برطانوی اسٹیبلشمنٹ تھی تو اس نے مدارس اور اس میں پڑھنے والے لوگوں کو معاشرے کے کمی کا مقام دیا۔ ہم نے اس کو بھی برداشت کیا۔ آج جب دنیا میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کا راج ہے تو وہ دینی مدارس اور اس میں پڑھنے والوں کو دہشت گرد اور بدماش کا مقام دے رہے ہیں،
تاکہ سوسائٹی اسے قبول نہ کرے. لیکن مسلم سوسائٹی نے بر صغیر میں بھی اور بر صغیر سے باہر بھی اس وقت بھی اس مدرسے کو قبول کیا، اور آج بھی دنیا کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے علی الرغم معاشرہ اس کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے. جب ان علوم کی حفاظت اور اس حفاظت کے لیے کردار لکھا جائے گا تو انشاءاللہ مفتی محمد نعیم صاحب کا نام بھی اس میں لکھا جائے گا. یہ سب کچھ ہمارا متاع مشترک ہے. اور اس متاع مشترک کی حفاظت بھی ہم نے باہمی اشتراک کے ساتھ کرنا ہے. مفتی صاحب ہمارے دوست بھی تھے، ہمارے ساتھی بھی تھے. کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ضرور باخبر کرتے تھے کہ یہ مشکل ہے، یہ مسئلہ ہے. ہم بھی یہاں حاضر ہوتے رہے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز دنیا کا نظام ہے، بڑے جاتے ہیں، چھوٹوں کے ذمہ کام لگتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے برخوردار مولوی محمد نعمان صاحب، ان کے بھائی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے. ہماری جو بھی خدمات ہیں انہی اداروں کے لیے ہیں، انہی مدارس کے لیے ہیں، انہی علماء کے لیے ہیں، انہی مساجد کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے اور ان کی خدمات کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رکھے. اور مسلمان دنیا جو اس نور سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور اس نور کی روشنی میں آگے بڑھ رہی ہے، اللہ رب العزت یہ سلسلے برقرار رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.